میرا نام سمرین ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے ابا کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن ابا کی مرضی کے بغیر میں نے پسند کی شادی کر لی اور اس کا خمیازہ مجھے شادی کے 10 سال بعد بھگتنا پڑا، جب میرے شوہر نے آج کل کے بچے بھی بہت بڑے ہو چکے ہیں۔ کم عمری میں ہی انہیں ان باتوں کا علم ہو گیا ہے جن کے بارے میں ہم اپنے بچپن میں سوچتے بھی نہیں تھے۔ ہمارے تو بڑے بھی ہمارے سامنے ایسی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ پہلے ہمیں کمرے سے نکال دیا جاتا تھا۔ میں تو ابھی بھی شاید اسی پرانے زمانے میں جی رہی تھی، کیونکہ میں جسے 15 سال کا بچہ سمجھ رہی تھی وہ اپنے اندر پوری ایک دنیا رکھتا تھا، اور اس بات کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب پانی سر سے گزر گیا اور اس نے مجھ جیسی بے اولاد عورت سے 4 بچے پیدا کروا دیے۔ لیکن وہ بچے کیسے پیدا ہوئے تھے اور کس کے تھے، یہ جان کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ اچانک ہی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بچہ کھڑا تھا جو پوری طرح بارش میں بھیگا ہوا تھا۔ میں نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا اور پھر اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اتنی بارش میں میرے دروازے پر کیا کر رہا ہے۔ میری بات کے جواب میں اس بچے نے ایسی بات کہی کہ میں حیرت سے اس بچے کو دیکھنے لگی جو میرے سامنے کھڑا پورے اعتماد سے مجھ سے اتنی بڑی بات کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا تمہارے ساتھ کون ہے، تمہارے ابا، بھائی یا پھر کوئی رشتہ دار؟ وہ کہنے لگا میں تنہا ہوں اور اکیلے ہی یہ معاملہ طے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پھر سے اسے حیرت سے دیکھا۔ قد کاٹ میں تو وہ بہتر ہی تھا، لیکن عمر میں تھا تو 15 سال کا ہی۔ میں نے اس سے معذرت کی اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ طے نہیں کر سکتی، تم ابھی چھوٹے ہو اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان باتوں کے لیے تمہاری عمر ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا باجی میرا 5 سال کا تجربہ ہے، میں 10 سال کا تھا جب سے یہی کام کر رہا ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہی اپنے کام میں ماہر ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ کریں، آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا، بلکہ آپ اپنے اس فیصلے پر خوش ہوں گی۔ اب کی بار تو میں واقعی حیران ہوئی، وہ بچہ اکیلا کس طرح یہ سب کہہ رہا تھا۔ میں نے تجسس میں اس سے پوچھا تمہارے ماں باپ کہاں ہیں، کیا تمہارے ساتھ واقعی کوئی نہیں ہے؟ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، پھر کہنے لگا میں تنہا ہی ہوں، میرے اماں اور ابا مر گئے ہیں، پہلے یہاں وہاں کی ٹھوکریں کھاتا تھا، پھر میں نے کام شروع کیا اور کام چل پڑا، اب میں صحیح طرح سے کام کرنا جانتا ہوں، اسی لیے آپ سے بات کرنے آیا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دیں گی تو میں آپ کے بھی بہت کام آؤں گا۔ اس کی آخری بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ مجھے واقعی کسی ایسے بچے کی ضرورت تھی جو اوپر کے کام کاج کر دیتا، اور وہ خود سے ہی مجھے یہ آفر کر رہا تھا، اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ معاملات طے کرنے پر مجھے ہر مہینے ایک معقول رقم بھی مل سکتی تھی جس سے میرا گزر بسر آسانی سے ہو جاتا، مگر پھر ساتھ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ اگر یہ وقت پر مجھے پیسے ادا نہ کر سکا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ خیر وہ 15 سال کا تھا اور میں آسانی سے اسے اپنی ہر بات منوا سکتی تھی، اگر وہ وقت پر پیسے نہ دیتا تو میں معاہدہ ختم بھی کر سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے معاملہ پکا کیا اور اپنے گھر میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی دکان جس کا شٹر باہر گلی میں کھلتا تھا اسے کرائے پر دے دی۔ اس بچے کا نام مجیب تھا۔ وہ کہنے لگا کہ باجی میں رہائش بھی دکان میں ہی رکھوں گا کیونکہ میرے آگے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، اب تک میں یہ کام سڑک سے کر رہا تھا، اب دکان سے کروں گا تو سو بھی یہیں جاؤں گا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، دکان ہی تو تھی۔ میں نے کہا جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے وہ کرو، بس مجھے وقت پر پیسے دے دینا، اور پھر اس نے دکان میں عورتوں کے خاص سامان کی کچھ چیزیں لا کر ڈال دیں، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ 2 دن میں ہی اس کا کام چل پڑا تھا۔ سارا دن وہ دکان کھول کر کام کرتا اور اس کی دکان پر عورتوں کا رش لگا رہتا، رات کے وقت اسی دکان میں سو جاتا، حاجت وغیرہ کے لیے وہ قریبی مسجد استعمال کر لیا کرتا تھا۔ اتنے عرصے سے یہ دکان خالی پڑی تھی، پہلے جب کبھی یہ کرائے پر تھی تو کوئی بھی گاہک آتا ہی نہیں تھا۔ کتنی ہی دفعہ میں نے دکان کرائے پر چڑھائی، کسی نے کریانہ سٹور کھولا تو کسی نے میڈیکل سٹور، مگر سب نے یہی کہہ کر چھوڑ دی کہ یہ جگہ کام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں نے تو یہ امید ہی چھوڑ دی تھی کہ کبھی یہ دکان کرائے پر بھی چڑھے گی، لیکن اس بچے نے نہ صرف مناسب قیمت پر اسے کرائے پر لیا تھا بلکہ اس نے تو اپنا کام بھی چلا لیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس نے عورتوں کا سامان دکان میں رکھا تھا اور عورتیں اس بچے سے سامان خریدنے آتی بھی تھیں۔ کچھ دن گزرے تو میری اس بچے سے اچھی بات چیت ہو گئی، وہ میرے چھوٹے موٹے کام کرنے لگا تھا، کبھی بازار سے سودا لا دیتا تو کبھی میں کچھ اچھا پکاتی تو اسے دکان پر پہنچا دیا کرتی۔ دکان اور گھر کے بیچ میں چھوٹا سا دروازہ بھی تھا، ضرورت کے تحت میں وہ دروازہ کھول کر مجیب سے بات چیت بھی کر لیتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان بے تکلفی ہو گئی۔ میں بھی ایک طرح سے تنہا ہی تھی، اس لیے مجھے مجیب کا سہارا مل گیا تھا۔ دراصل میرے بچے نہیں تھے اور میرے شوہر کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد وہ بستر پر پڑ گئے تھے، گھر کا گزارا بہت مشکل سے چل رہا تھا۔
کبھی کوئی مدد کے لیے پیسے دے جاتا تو کبھی کوئی۔ ایسے میں دکان سے ملنے والے پیسے میرے لیے غنیمت ہو گئے تھے، اور پھر مجیب میرے بہت سے کام بھی آنے لگا تھا، اس لیے میں نے خود اس سے بے تکلفی بڑھائی تھی تاکہ یہ دکان چھوڑ کر نہ جائے اور میری لگی بندی آمدنی بھی بنی رہے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں جس کو 15 سالہ معصوم سا بچہ سمجھ رہی ہوں وہ اتنا سیدھا سادہ بھی نہیں تھا۔ اس بچے نے تو کچھ ہی عرصے میں میری دنیا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ بے تکلفی بڑھی تو میں نے اسے اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت بھی دے دی۔ اب حاجت وغیرہ کے لیے وہ میرے گھر میں ہی چلا جاتا تھا اور باقی وقت تو وہ دکان میں ہی گزارتا تھا۔ میرے شوہر کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میرے آگے تو وہ 15 سال کا بچہ ہی تھا، بلکہ مجیب کے آنے سے تو ہماری زندگی میں رونق سی آ گئی تھی۔ اب میں پہلے کی طرح اداس اور مایوس نہیں رہتی تھی، بلکہ کوئی بھی بات ہوتی تو مجیب سے کہہ دیا کرتی۔ موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے میرے شوہر کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ میرے پاس انہیں ہسپتال لے جانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ ایک دن ایسے ہی میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ مجیب نے مجھے دیکھا تو پوچھنے لگا، باجی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ اسلم کو ہسپتال لے کر جانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اب اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، اکیلے ہی ساری مشکلوں سے لڑنا پڑتا ہے، وہ میرے سہارے کے بغیر بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے۔ اگر میرا کوئی بچہ ہوتا تو شاید میری زندگی آسان ہو جاتی۔ کسی کمزور لمحے کی نظر ہو کر میں نے اپنے دل کا حال مجیب کے آگے بیان کر دیا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا کر کہنے لگا، تو باجی بچہ پیدا کر لو، اس میں کیا پریشانی ہے؟ مجیب کی بات پر میں شرمندہ ہو گئی۔ اب میں اسے کیسے بتاتی کہ میرا شوہر بستر سے لگا تھا اور وہ اس قابل نہیں تھا کہ ہم بچہ پیدا کر سکتے۔ شادی کے شروع کے سالوں میں میرا شوہر نہیں چاہتا تھا کہ ہم بچے کی جھنجھٹ میں پڑیں، اور جب ہم نے بچے کی ضرورت محسوس کی تو میرا شوہر اب بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اسے بالکل اچانک ہی فالج کا اٹیک ہوا تھا اور اس کے بعد وہ کسی قابل نہیں رہا تھا۔ محبت کی شادی آہستہ آہستہ مجبوری کی شادی بن گئی، اور اب میں مجبوری میں ہی اسلم کا ساتھ نبھا رہی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ مجیب نے شاید میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ پڑھ لیے تھے۔ کہنے لگا، باجی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں نا، جلدی یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ مجیب کی بات پر میں مسکرا اٹھی تھی۔ وہ اکیلے ہی اتنا حوصلہ رکھتا تھا اور ہر مشکل سے لڑ جاتا تھا، اور ایک میں تھی جس نے اتنی عمر گزارنے کے باوجود بھی ہمت نہیں پکڑی تھی۔ مجیب کے ابا نے اس کی اماں کو قتل کیا تھا اور پھر انہیں بھی پھانسی ہو گئی تھی۔ مجیب نے اپنے ماں باپ کو 10 سال کی عمر میں ہی کھو دیا تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ دنیا کے میلے میں گم نہیں ہوا تھا۔ نہ صرف اس نے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھا تھا، بلکہ وہ میرے شوہر کی بھی بہت زیادہ خدمت کرنے لگا تھا۔ میں کسی بھی کام سے گھر سے نکلتی تو مجیب ہی میرے شوہر کی خدمت کرتا اور ان کے پاس بیٹھا رہتا۔ ان دونوں کے درمیان نہ جانے کیا بات چیت ہوتی تھی، لیکن مجیب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری ہر کمی کو دور کر دے گا، اور اس کے اس وعدے پر میں مسکرا اٹھی تھی۔ میں بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی، اپنی زندگی میں مجھے اولاد کی کمی کو پورا کرنا تھا، لیکن مجیب اسے بھلا کیسے پورا کر سکتا تھا؟ اس کی خوشی کی خاطر میں نے مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی، اور پھر اس بات کو کچھ ہی دن گزرے کہ مجھے اپنے اندر تبدیلی محسوس ہونی شروع ہو گئی۔ میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو مجیب نے ہی مجھے پیسے دیے اور کہنے لگا کہ باجی ڈاکٹر کو دکھا لو۔ اس کے کہنے پر میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، اور وہاں جا کر مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، جہاں مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اسلم میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ باپ بن سکے، تو پھر میں امید سے کیسے ہوئی تھی؟ میں نے تھر تھر کانپتے ہوئے وہ رپورٹ پکڑی اور گھر لوٹ آئی، اور جب میں نے یہی بات ڈرتے ڈرتے اسلم کو بتائی تو مسکرا کر کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں ایک بچے کا باپ بن سکوں۔ اگر خدا نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے تو اسے مسکرا کر قبول کر لو۔ اسلم کی بات پر میں حیران رہ گئی تھی۔ واقعی میں اسلم کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ بات ایسی تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تو اسلم کی حالت میں کوئی بدلاؤ نظر نہیں آیا تھا، پھر یہ کیسے ممکن تھا؟ خیر، میں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ میں اسلم کی بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور اپنا خیال رکھنے لگی۔ مجیب کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ وہ بھی بڑا خوش تھا، جیسے اس کے گھر بچہ آنے والا ہو۔ دکان سے فارغ ہوتا تو ہمارے گھر میں آتا۔ اسلم کو نہلانے کا کام اس نے ہی اپنے آپ ذمہ لے لیا تھا۔ اسلم کی اکثر وہی خدمت کرنے لگا تھا، کیونکہ اب تو میری حالت بھی ایسی نہیں تھی۔ پہلے بھی اسلم کے پاس آ کر کافی دیر بیٹھا کرتا تھا، اس لیے تو مجھے لگتا تھا کہ مجیب کے آنے سے ہماری زندگی بدل گئی ہے۔ اب تو وہ میرے لیے بھی کبھی پھل لاتا تو کبھی جوس۔ اس کی دکان بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، اور پھر ایسے ہی دن پر دن گزرتے چلے گئے، اور پھر پورے 9 مہینے بعد جا کر میں نے خوبصورت سے بچے کو جنم دیا، جو نہ ہی میرے جیسا تھا اور نہ ہی اسلم کے جیسا، بلکہ حیرت کی بات تھی کہ وہ ہو بہو مجیب جیسا لگ رہا تھا۔ میں کبھی اپنے بچے کی شکل دیکھتی تو کبھی مجیب کی، اور پھر مجیب نے خود ہی آ کر ایسی بات کہہ دی کہ میں چونک گئی۔ کہنے لگا، باجی دن رات آپ نے مجھے اتنا زیادہ دیکھا ہے،
کہ آپ کا بچہ بھی میرے جیسا ہی لگنے لگا ہے۔ کہتے ہیں کہ جسے ماں حمل کے دنوں میں زیادہ دیکھتی ہے بچہ اسی پر جاتا ہے۔ مجیب کی باتوں پر میں نہ صرف چونکی بلکہ شرمندہ بھی ہوئی۔ اتنی کم عمری میں ہی مجیب کو ان باتوں کی بھی معلومات تھی۔ خیر میری گود میں بچہ آ گیا تھا، میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں اپنے بچے کو لے کر گھر آئی تو جیسے میری زندگی میں بہار آ گئی، لیکن اب خرچہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خرچہ کیسے پورا ہوگا، اور پھر مجیب نے ہی مجھے بچے کے خرچے کے لیے بھی پیسے دینے شروع کر دیے۔ میری اور میرے بچے کی ذمہ داری اس نے پوری طرح اٹھائی تھی، بلکہ ہماری کیا، میرے شوہر کی ساری ذمہ داری بھی اس نے اپنے کاندھوں پر لے لی تھی۔ وہ اب بالکل بھی غیر نہیں رہا تھا۔ میں تو اسے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز رکھنے لگی تھی، کیونکہ اسی کی بدولت ہمارے حالات اچھے ہوئے تھے۔ اور پھر میرا بچہ 5 مہینے کا ہوا اور مجھے پتہ چلا کہ میں پھر سے امید سے ہوں۔ میں پھر سے حیران رہ گئی، اتنی جلدی میں دوبارہ سے امید سے کیسے ہو گئی تھی، جبکہ میری شادی کو تقریباً 10 سال ہونے والے تھے اور اب تک ایک دفعہ بھی حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں اتنی جلدی دوسرے بچے کی ذمہ داری کیسے اٹھاؤں گی۔ میرا تو پہلا بچہ ابھی چھوٹا تھا اور اسلم کی ذمہ داریاں الگ۔ میں اس کشمکش میں تھی کہ میرے شوہر نے مجھے سمجھایا اور کہنے لگے کہ جب خدا کی طرف سے ایک نعمت مل رہی ہے تو انکار نہ کرو اور اسے لے لو۔ جہاں پہلا بچہ پیدا ہو کر ہمارے پاس آ گیا ہے، وہیں دوسرا بچہ بھی آ جائے گا۔ میں نے سر جھکا کر اپنے شوہر سے کہا کہ ہماری ذمہ داری مجیب کے کندھوں پر ہے، جو ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اب یہ بچہ آئے گا تو اس کا خرچہ بھی مجیب کے کندھوں پر آ جائے گا۔ اتنی کم عمری میں ہی وہ ہمارا پورا گھر چلا رہا ہے، اور یہ سوچ کر مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ وہ بالکل غیر ہے ہمارے لیے۔ میں نے بات مکمل کی ہی تھی کہ مجیب کسی کام سے کمرے میں آ گیا۔ وہ ایسے ہی بے دھڑک میرے کمرے میں آ جایا کرتا تھا۔ اس نے میری بات سن لی اور پھر آنکھوں میں آنسو لیا کہنے لگا، آپ مجھے غیر سمجھتی ہیں، میں نے تو آپ کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے۔ میں آپ لوگوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں جان گیا ہوں کہ آپ پھر سے حاملہ ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، خرچے کی فکر آپ نہ کریں۔ آپ کی دکان بہت برکت والی ہے، میرا کام خوب چل نکلا ہے، میں اسی سے ہی تو گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں اور بھی شرمندہ ہو گئی، اور پھر میرا دوسرا بچہ بھی اس دنیا میں آ گیا۔ میں دونوں بچوں میں اس قدر مصروف ہو گئی کہ مجھے اسلم کا خیال رکھنے کی تو فرصت ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو مجیب نے ہی سب کچھ پوری طرح سنبھال لیا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب تو میرا اور مجیب کا اس قدر دوستانہ تعلق تھا کہ ہم ایک دوسرے سے دل کی ہر بات کہنے لگے تھے۔ میں سارا دن بچوں کے پیچھے پاگل ہوتی اور رات کو تھک کر گہری نیند سو جاتی۔ مجیب اکثر رات کو میرے بچے سنبھالنے کے لیے آ جایا کرتا تھا اور وہ انہیں اپنے ساتھ سلا لیتا تھا۔ یہ بات بھی میرے لیے بڑی حیران کن تھی کہ 17 سال کا بچہ کس طرح ساری رات 2 بچوں کو آسانی سے سنبھال لیتا ہے۔ مجیب نے مجھ سے کبھی اس بات کی شکایت نہیں کی تھی کہ بچے اسے تنگ کرتے ہیں یا اس کی نیند خراب ہوتی ہے، بلکہ وہ بہت خوشی سے میرے بچے لے جاتا تھا اور مجھے بھی سکون کا سانس ملتا تھا۔ ہر طرح کی ذمہ داری مجیب نے ہی اٹھا لی تھی، چاہے وہ میرے کپڑے ہوں یا بچوں کے کھلونے، گھر کا خرچہ ہو یا اسلم کی دوائی، سب کچھ وہی پورا کر رہا تھا۔ میرے لیے تو وہ ایک فرشتہ جیسے تھا۔ اور پھر میرے پاس کچھ عرصے بعد تیسرے بچے کی پیدائش بھی ہو گئی، اور پھر چوتھے بچے کی بھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں 4 سالوں میں 4 بچوں کی ماں بن گئی، اور مجیب نے بغیر کسی اعتراض کے ان سب کا خرچہ اٹھا لیا اور ہم سب کو ہی سینے سے لگا لیا۔ اسے تو میرے بچے بھی اتنے عزیز ہو گئے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے بچے ہیں۔ کبھی کبھی میں اس کے آگے شرمندہ ہوتی اور کہتی کہ ہم اس پر بوجھ بن گئے ہیں، تو وہ فوراً سے کہتا کہ باجی یہ تو آپ کا اور بچوں کا نصیب ہے، میں آپ کو وہی دیتا ہوں جو آپ کے نصیب سے مجھے ملتا ہے۔ اور وہ ایسی ہی باتیں کرتا تھا، اس لیے مجھے وہ اور بھی اچھا لگتا تھا۔ 4 بچوں کی ماں بننے کے بعد میں پوری طرح بدل گئی تھی۔ میرے اندر اب پہلے جیسی اداسی باقی نہیں رہی تھی۔ سارا دن کہاں گزرتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اسلم کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ ایک رات میرے 4 بچے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے تو مجیب آ گیا اور کہنے لگا، باجی انہیں مجھے دے دیں، آپ سکون سے سو جائیں۔ میں نے خوشی خوشی 4 بچے مجیب کو پکڑا دیے۔ وہ ہمیشہ کی طرح میرے لیے دودھ لے کر آیا تھا، میری طرف دودھ کا گلاس بڑھا کر کہنے لگا، اپنا خیال رکھا کریں۔ میں نے دودھ کا گلاس پکڑا اور مجیب کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بچوں کو لے کر چلا گیا۔ اتفاق ہوا کہ میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھوٹ کر گر گیا اور پھر میرا کام بڑھ گیا۔ میں نے دوبارہ سے کمرہ صاف کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میرے شوہر تو دوائی کھا کر سوتے تھے، انہیں کسی چیز کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی تھی، اس لیے ساری صفائی کر کے میں بھی بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں موجود ہو۔ میری سانس رکنے لگی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چور گھس آیا ہو، اور پھر مجھے اپنے بستر کے قریب کسی کا احساس ہوا۔ کسی نے میرے وجود کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور چیخنے چلانے لگی۔ میری چیخوں کی آواز پر اسلم کی بھی آنکھ کھل گئی۔ میں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ جلائی تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے
کہ ہمارے ہی محلے کا ایک آدمی میرے کمرے میں موجود تھا جو میری عزت سے کھیلنا چاہتا تھا۔ میری چیخوں کی آواز پر مجیب بھی دوڑتا ہوا چلا آیا تھا۔ مجیب کو دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا، تو نے ہی تو کہا تھا کہ یہ اپنے ہوش میں نہیں ہوگی۔ میں آسانی سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں، لیکن یہ تو جاگ رہی ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجیب بھی گھبرا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ آدمی غصے میں مجیب کو گالیاں دیتے ہوئے نکل گیا تھا اور میں نے نفرت سے مجیب سے پوچھا تھا، یہ سب کیا ہے؟ پہلے تو وہ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، باجی میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کے شوہر نے مجھے خود اجازت دی تھی کہ میں ہر رات آپ کا سودا کروں، اس لیے میں کوئی نہ کوئی گاہک ڈھونڈتا اور سودا کرتا اور پیسے لے لیتا اور پھر یہی پیسے آپ لوگوں پر خرچ کر دیتا ہوں۔ دراصل گھر کے حالات کی وجہ سے اسلم بھائی بہت پریشان تھے اور وہ کسی طرح اس پریشانی کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں عورتوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہوں تو انہوں نے خود مجھے اس بات کی اجازت دی ہر رات آپ کا بھی سودا کر دیا کروں۔ اس لیے جب کوئی گاہک ملتا تو میں آپ کے بچوں کو لے جاتا اور نیند کی دوا دودھ میں ڈال کر آپ کو دے دیتا۔ آپ سو جاتی اور گاہک آپ کو استعمال کر کے چلا جاتا۔ یہ چاروں بچے بھی کسی نہ کسی گاہک کے ہی ہیں، کیونکہ اسلم بھائی تو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ میں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، جو آپ کے شوہر نے کہا میں نے وہی کیا۔ میں نے ہر عورت کو اس کی مرضی سے ہی بیچا ہے۔ مجیب کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے اسلم کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئے، پھر خود ہی کہنے لگے کہ میری بیماری کی وجہ سے گھر کے حالات خراب ہو گئے تھے، میں تمہیں اولاد بھی نہیں دے سکا۔ کھانے کو لالے پڑنے لگے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل جلتا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے جب مجھے اندازہ ہوا کہ مجیب ایسا کام کرتا ہے تو میں نے خود اس سے کہا کہ یہ ہر رات تمہیں کسی نہ کسی کو بھیج دیا کرے۔ میں تو خود ہی نیند کی دوائی لے کر سوتا تھا، اس لیے مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ مجیب کسی گاہک کو لاتا اور پھر صبح ہونے سے پہلے گاہک لوٹ جاتا۔ بچے ہونے سے تم خوش ہو گئی، ہمارے گھر کے حالات بدل گئے اور میں بس اتنا ہی چاہتا تھا۔ اسلم کی بات سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ گھر کے حالات کو بدلنے کے لیے اور میری گود کو بھرنے کے لیے مجیب کے ساتھ مل کر اس نے میرے ہی وجود کا سودا کیا ہے۔ میں زاروں قطار رونے لگی تھی۔ جب روتے روتے کچھ سنبھلی تو میں نے مجیب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ ہماری زندگی سے چلے جاؤ۔ تمہارے آنے سے پہلے ہم فاقے ضرور کاٹتے تھے، لیکن میرے شوہر نے کبھی میری عزت کا سودا نہیں کیا تھا، نہ ہی ان کے دل میں کبھی ایسا کوئی خیال آیا تھا۔ یقیناً یہ سب تمہاری پڑھائی ہوئی پٹی ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ تم نے عورتوں کی خاص دکان کیوں کھولی تھی۔ اس بہانے تم عورتوں کی مجبوریوں کا سودا کرتے ہو۔ میں نے مجیب کو فوراً دکان خالی کرنے کا کہہ دیا تھا۔ اس کی گود سے اپنے بچے چپٹ لیے تھے۔ میرے چھوٹے چھوٹے 4 بچے میرے سامنے تھے جن کے باپ کا مجھے علم نہیں تھا۔ مجھے تو اپنے آپ پر افسوس تھا کہ میں کس قدر بیوقوف نکلی تھی کہ یہی جان نہیں پائی تھی کہ یہ بچے میرے شوہر کے نہیں ہیں، کیونکہ میں ان دونوں مردوں کے ہاتھوں بیوقوف بن گئی تھی۔ میرا مجرم صرف مجیب نہیں تھا بلکہ اسلم بھی تھے، لیکن میں کیا کرتی؟ میں اسلم کے نکاح میں تھی اور ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں انہیں چھوڑ دیتی، اسی لیے میں نے مجبوری کے ناطے ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ مجیب دکان چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس دکان میں کچھ جمع شدہ پیسوں سے عورتوں کا سامان ڈال دیا اور خود وہ دکان چلانے لگی۔ گاہک بند چکے تھے، اس لیے میری دکان چل گئی اور گزارا ہونے لگا۔ آج میں بہت مشکل سے اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ اسلم کی شکل دیکھوں، لیکن اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے 4 بچوں کو سینے سے لگا لیا ہے، کیونکہ یہ میرے ہی بچے ہیں۔ ان کا باپ کون ہے یہ خدا جانتا ہے، مگر میں نے انہیں اپنے وجود سے پیدا کیا ہے، اس لیے ان کے لیے میرے دل میں محبت کم نہیں ہوئی۔ آپ لوگ بتائیں، جو میرے ساتھ ہوا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ کیا میرے شوہر کو یہ حرکت کرنی چاہیے تھی؟ کیا گھر کے حالات سدھارنے کے لیے کوئی مرد اپنی عورت کی عزت کا سودا کر سکتا ہے؟ کیا مجیب جیسے لڑکے پر بھروسہ کر کے میں نے غلطی کی؟ آخر جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس میں قصور کس کا ہے؟